السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 10واں پارہ کا خلاصہ اور اس کے اہم مضامین دیکھیں گے دورہ قرآن کے سلسلے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اشدد به ازری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہم 10واں پارہ جو 9واں پارہ تھا اس میں ہم نے سورہ انفال میں یہ پڑھا تھا مال غنیمت کے بارے میں۔ تو یہاں بھی اب اس کا قانون بتایا جا رہا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم، اور جان لو کہ جو کچھ بھی مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یعنی یہاں پر شروع میں کیا بتایا گیا تھا مال غنیمت کے بارے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی تمہاری اس میں کوئی قابلیت نہیں ہے، تم لوگوں کو اگر وہ ملا ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے، انفال کہا گیا اس کو، جس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے۔ اب وہ فیصلہ یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لڑائی کے بعد تمام سپاہی ہر طرح کا مال غنیمت لا کر امیر یا امام کے سامنے رکھ دیں اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھیں، پھر اس مال میں سے 5واں حصہ ان اغراض کے لیے نکال لیا جائے جو آیت میں بیان ہوئی ہیں، اور باقی 4 حصے ان سب لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لڑائی کے بعد اعلان فرمایا کرتے تھے کہ یہ غنائم تمہارے ہی لیے ہیں، میری اپنی ذات کا ان میں کوئی حصہ نہیں ہے بجز خمس کے، یعنی 5ویں حصے کے، اور وہ خمس بھی تمہارے ہی اجتماعی مسالے پر صرف کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ بھی پھر تمہارے پر بھی خرچ ہوتا ہے، لہٰذا ایک ایک سوئی اور ایک ایک تاگا تک لا کر رکھ دو، کوئی چھوٹی یا بڑی چیز چھپا کر نہ رکھو کہ ایسا کرنا شرمناک ہے اور اس کا نتیجہ دوزخ ہے۔ فرمایا کہ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ہو اللہ پر ایمان لاتے اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی۔ کیا نازل کیا تھا اس دن؟ تائید نازل کی تھی، نصرت عطا فرمائی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو غزوہ بدر کا جو معرکہ پیش آیا ہے یہ کس لیے آیا ہے؟ تاکہ جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل و روشن کے ساتھ زندہ رہے، اور اس سے پہلے فرمایا کہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو جائے، یعنی کہ اسلام زندہ رہے اور جاہلیت جو ہے اس کی موت ہو جائے، یہ دکھانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے یہ والا معاملہ کیا گیا۔ اور پھر آگے اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو لے کر مدینہ سے نکل رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خواب دکھایا تھا جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، یعنی خواب میں دکھا رہا تھا کہ وہ تھوڑے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ تھوڑے دیکھ کے جب آپ نے اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو بتایا ہے کہ وہ اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں، ہمارے جو سامنے جو لشکر ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، تھوڑے ہیں، تو جو مسلمان تھے، صحابہ تھے، ان کے بھی جو حوصلے تھے نا وہ بلند ہو گئے، اور یعنی اس لیے کہ اگر تمہیں زیادہ دکھایا جاتا تم ہمت ہار جاتے، یعنی ہمت نہ ٹوٹے، اس لیے تھوڑا دکھائے۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا۔ اب کامیابی کا جو ہے نا وہ راز بتایا جا رہا ہے کہ کامیابی کیسے ملے گی، کہ جب تمہارا مقابلہ کسی گروہ سے ہو تو کیا کرو،
سب سے پہلے کہا فَاسْبُتُوا، ثابت قدم رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا بہت ذکر کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیابی نصیب ہو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اس کے بعد کیا، اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں چھوڑنی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑو نہ، یعنی آپس میں اتفاق کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کا جھگڑا اور نزاع نہ پیدا کرو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو کیا ہو جائے گا، تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری کوئی بھی ویلیو اور اوقات نہیں رہے گی لڑائی کرنے سے، یعنی لڑائی کرنے اور جھگڑنے کا یہ اتنا بڑا نقصان ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اگر آپس میں تم لوگ جھگڑو گے، آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑتے رہو گے، تو تمہاری اپنی اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، تمہاری کوئی بات اوقات ہی نہیں ہوگی، تمہارا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور کیا فرمایا، اور صبر سے کام لو، صبر بہت ضروری ہے، یعنی اپنے جذبات کو، اپنے خواہشات کو قابو میں رکھو، جلد بازی، گھبراہٹ، طمع اور نامناسب جوش سے بچو، ٹھنڈے دل اور جچی تلی قوت فیصلہ کے ساتھ کام کرو، خطرات اور مشکلات سامنے ہو تو تمہارے قدموں میں لغزش نہ آئے، کوئی ایسی حرکت نہ کرو کہ جو تمہاری جو ہے نا سارے کی ایک رائے کے اوپر پانی پھیر کر رکھ دے، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کے سے رنگ ڈنگ اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی کس کی طرف اشارہ ہے، کفار مکہ کی طرف، کفار قریش کی طرف، کہ وہ اس طرح نکلے تھے کہ وہ بہت شان و شوکت کے ساتھ، گانے بجانے والے لونڈیوں کے ساتھ، انہوں نے جگہ جگہ ٹھہر کر رقص و سرود و شراب نوشی کی محفلیں برپا کرتے جاتے، اور جو قبیلے اور قریے رستے میں ملتے ان پر اپنی طاقت اور شوکت اور اپنی کثرت تعداد اور اپنے سر و سامان کا روب جماتے اور ڈینگے مارتے کہ بھلا ہمارے مقابلے میں کون سر اٹھا سکتا ہے، یہ تھی ان کی اخلاقی حالت، یعنی یہ والا کام کبھی بھی نہ کرو، خواہ کتنا ہی تمہاری شان اور شوکت ہو جائے، لیکن کبھی بھی نہ اتراؤ، کبھی بھی نہ اتراؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غرور کرنے والے بالکل پسند نہیں آتے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی غضب سے باہر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اس چیز کا ذکر آتا ہے کہ شیطان نے کیسے ان لوگوں کو ان کے جو کرتوت تھے نا ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھا دیے تھے، یعنی ان کو لگتا تھا کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور آگے سے وہ شیطان نے ان کو یہ بھی ان کے دل میں ڈالا کہ تم پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا، تم ہی جیتو گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب انسان کو کبھی زوم ہو جاتا ہے نا، ہم لوگوں کو ہم دیکھیں نا اپنی زندگی میں، کبھی ہمیں کسی بات پر زوم ہو جاتا ہے کہ میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، میں تو مجھے تو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، تو اور اس وقت شیطان ہمیں یہ کہہ رہا ہوتا ہے، ہمارے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ پھر اس نے کیا کیا شیطان نے، اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، یعنی اس وقت پھر وہ بھاگ گیا، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر آگے ان منافقین کافروں کی روحیں جو تھی نا، کافروں کے بارے میں آ رہا ہے کہ جب تم دیکھ لیتے کاش کے جو کافر ہیں ان کی روحیں جب قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیش کی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ جب کسی برے شخص کی، بدکار کی، گناہ گار کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ اس کو مارتے ہیں اور اسی وقت سے اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، استغفر اللہ۔ اور کسی نیک کی روح آتی ہے کہ یہ فرشتے آتے ہیں تو ادھر سے ہی اس کے پر رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آئے جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کی گناہوں پر انہیں پکڑا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت بتائی جا رہی ہے کہ نعمتوں کے زوال کیسے آتا ہے، کیسے قوموں کی نعمتیں جو ہیں وہ چھن جاتی ہیں، کہ یہ اللہ کی اس سنت کی وجہ سے ہوا، کہ مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی، یعنی جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کی نعمت کا غیر مستحق نہیں بنا دیتی نا، اللہ اس سے اپنی نعمت نہیں لیتا، وہ کرتوتوں کے حساب سے دے دیتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جیسی ان کے وہ ان کے کام ہوتے ہیں اسی طرح کے حساب سے ان کے سے وہ نعمت یا لے لی جاتی ہے یا نعمت دے دی جاتی ہے۔
پھر اس کے بعد آگے دشمن سے مقابلے کے لیے تیاری کر کے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک کہ تم لوگ جہاں تک تمہارا پاس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوفزدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یعنی جب بھی معاملہ کرو تو پھر کیسے کرو؟ اللہ پر بھروسہ کر کے کرو، یعنی اے نبی اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کسی کی نیت پہ خام خواہ شک کر کے تو ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ بعد میں پریشانی اور پچھتاوا ہو، بلکہ اگر اللہ پر بھروسہ کر کے تو معاملہ کر دینا چاہیے۔ اگر وہی تو ہے جس نے اپنے بندوں اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے، تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وہی ہے جس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، کہ اگر تم زمین میں سارا کچھ جو موجود ہے نا وہ خرچ کر کے تو چاہو کہ لوگوں کے دل جوڑ دو تو نہیں جوڑ سکتے، یہ اللہ ہی ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اور لیکن وہ اللہ ہے جو ان کے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، جو ان کے دل میں الفت ڈال دیتا ہے، جو محبت ڈال دیتا ہے۔ اور یہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ آپ کسی کے لیے کچھ کر لیں، بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کسی کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ وہ میرے سے محبت کرے اور آپ اس کی خاطر بہت کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں اس کی خاطر، لیکن اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں پڑتی، نہیں ڈلتی نا محبت۔ پھر آپ پریشان ہوتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں ڈلی اس کے دل میں میری محبت، کیوں نہیں اس کو سمجھ آتی میری، کیوں اس کا دل میرے لیے نرم نہیں ہوتا؟ تو پھر کہاں کس کی طرف توجہ کریں ہم؟ کس کو کہیں کہ وہ ڈالے محبت میرے اس شخص کے دل میں جس سے میں چاہتی ہوں کہ اس کے دل میں محبت ہو؟ وہ کون ہے پھر؟ وہ اللہ ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ ہے جو دلوں کو جوڑ دیتا ہے، ہمارا کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ ڈالتا ہے محبت۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اور یہاں پر جو اشارہ کیا جا رہا ہے نا وہ اس بھائی چارے کی طرف کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے اہل عرب کے درمیان پیدا کر کے ان کو ایک مضبوط جتھا بنا دیا تھا۔ حالانکہ اس جتھے کے افراد ان مختلف قبیلوں سے نکلے ہوئے تھے جن کے درمیان صدیوں سے دشمنیاں چلی آ رہی تھی، لیکن ایمان نے ان کو جوڑ دیا، اللہ نے ان کو جوڑ دیا۔ خصوصیت کے ساتھ اللہ کا یہ فضل اوس اور خزرج کے معاملے میں تو سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ یہ دونوں قبیلے 2 ہی سال پہلے تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ایسی شدید عداوتوں کو 2-3 سال کے اندر گہری دوستی برادری میں تبدیل کر دینا اور ان متنفر ہوئے افراد کو جوڑ کر ایک ایسی بنیاد مرصوص بنا دینا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی جماعت تھی، یقیناً انسان کی طاقت سے بالا تر تھا۔ یعنی یہ انسان کی طاقت ہے ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کا دل جوڑ دے، ملا دے، یہ اللہ ہی ملاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ ولی کون ہے ایک دوسرے کے، اصل میں ایک دوسرے کے اصلی دوست کون ہے؟ تو وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اور سورہ انفال کے آخری جو آیات ہیں ان میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا جو نام ہے، یہ سورہ 2 ناموں سے مشہور ہے، ایک التوبہ اور دوسرے البراء۔
توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے، اور اس لحاظ سے براعت بھی کہہ سکتے ہیں، براعت اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرکین سے بری و ذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ اب اس میں بسم اللہ جو ہے وہ نہیں لکھی گئی ہے، اس کو یہ واحد صورت ہے جو بسم اللہ کے بغیر ہے، تو اس صورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، اور اس کے متعدد جو وجوہات ہیں مفسرین نے بیان کیا ہیں، جن میں کچھ اختلاف بھی ہیں، مگر صحیح بات وہی ہے جو امام رازی نے لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی، اس لیے صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھی، اور بعد کے لوگ بھی اسی کی پیروی کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوں کا توں لینے اور جیسا دیا گیا تھا ویسے ہی اس کو محفوظ رکھنے میں کس قدر احتیاط اور اہتمام سے کام لیا گیا۔ پھر جو اس کا جو ہے اس میں یعنی 3 طرح کی جو چیزیں ہیں اس صورت کے اندر آتی ہیں۔ ایک تو اس میں سب سے پہلے جو 5 رکوع ہیں ان میں وہ جو اس چیز کے بارے میں ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حضرت ابو بکر کو امیر الحاج مقرر کر کے مکہ روانہ کر چکے تھے، تو یہ تقریر نازل ہوئی، یعنی یہ والی جو 5 رکوع ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو ان کے پیچھے بھیجا تاکہ حج کے موقع پر تمام عرب کے نمائندہ اجتماع میں اسے سنائیں اور اس کے مطابق جو طرز عمل تجویز کیا گیا اس کا اعلان کر دیں۔ اس میں جو مشرکین تھے ان سے برات کا اظہار کیا گیا، اور کچھ جو چیزیں تھیں وہ واضح کر دی گئی ہیں ان 5 رکوعوں کے اندر۔ پھر جو اگلا جو موضوع ہے یا تقریر کہہ لیں اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ 6 سے لے کر 9 تک چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے، تو اس سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس میں اہل ایمان کو جہاد پر اکسایا گیا ہے، اور ان لوگوں کو سختی کے ساتھ ملام کی گئی ہے جو نفاق یا ضعف ایمان یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے راہ خدا میں جان و مال کا زیاں برداشت کرنے سے جی چرا رہے ہیں، یعنی جو ڈر رہے ہیں کہ یا گھبرا رہے ہیں کہ ہم نہ ہی اپنی جان جو ہے وہ لگائیں، نہ اپنا مال لگائیں، اس طرح کے مسائل ڈسکس ہوئے ہیں۔ پھر تیسرا جو اس کے اندر وہ چیز ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے جو رکوع 10 سے شروع ہو کر صورت کے اختتام تک آتی ہے، وہ یہ کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی ہے، اور اس میں اس سارے معاملات کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے اوپر تبصرہ کیا گیا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ اعلان برات ہے، شروع میں بتا دیا کہ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ اس اعلان برات سے عرب میں شرک اور مشرکین کا وجود گویا عملاً خلاف قانون ہو گیا، یعنی اب وہ خلاف قانون ہے، وہ قانون میں نہیں ہے وہ، اور ان کے لیے سارے ملک میں کوئی جائے پناہ نہ رہی، کیونکہ ملک کا غالب حصہ اسلام کے زیر حکم آ چکا تھا۔ پھر فرمایا فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 اشہر، اور پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو۔ یہ اعلان 10 ذی الحج 9 ہجری کو ہوا۔ اس وقت سے 10 ربیع الثانی 10 ہجری تک 4 مہینے کی مہلت ان لوگوں کو دی گئی کہ اس دوران میں اپنی پوزیشن پر اچھی طرح غور کر لیں، لڑنا ہو تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، ملک چھوڑنا ہو تو اپنی جائے پناہ تلاش کر لیں، اسلام قبول کرنا ہو تو سوچ سمجھ کر قبول کریں۔ ان کو 4 مہینے دے دیے گئے۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، ذرا حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔
اللہ کی مسجدوں کا آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور جس نے جان فشانی کی اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اللہ کے نزدیک تو دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ ہاں، اللہ کے ہاں کس کا درجہ بڑا ہے؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے دے۔ یعنی کسی کے لیے معیار کیا ہے؟ ایمان، اور یعنی کفر کے مقابلے میں یعنی ایمان، یعنی اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح نہیں، یعنی کفر پر جو ترجیح دے رہا ہے نا، وہ پھر آپ کا کچھ نہیں لگتا۔ ہاں، ایمان ایسا رشتہ ہے جو اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں ہے نا تو پھر تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے، یعنی دوست نہیں ہے پھر وہ آپ کے ساتھی نہیں ہے، وہ آپ کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسقوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ یعنی کتنی بڑا ایک معیار رکھ دیا گیا ہے ہمارے سامنے کہ اگر اللہ کے دین کے مقابلے میں، اللہ کے راہ میں جہاد اور اس کے دین کو پھیلانے کے معاملے میں کے مقابلے میں اگر تمہیں اپنا یہ دنیا کے رشتے، دنیا کا مال، تمہارے اپنے گھر، اپنے بچے، اپنی اولاد، اپنے مال، ان کا فکر پڑا ہوا ہے نا، تو پھر کیا ہے؟ تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ یہودیوں کا ذکر ہے، عیسائیوں کا ذکر ہے کہ ان کے بارے میں کہ انہوں نے یہودیوں نے عزیر کو کہا کہ اللہ کا بیٹا، عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا تھا۔ یعنی اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو انہوں نے اور بہت سے سوالوں کے ساتھ ایک یہ بھی سوال کیا تھا کہ اس آیت میں ہم پر اپنے علماء اور درویشوں کو خدا بنا لینے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ یعنی یہاں پر کہا نا کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا تھا، تو انہوں نے کہا یہ ہمیں کیوں ایسے کہا گیا ہے؟ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ واقعہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں تم اسے حرام مان لیتے ہو، خواہ وہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہو کہ نہ لکھا ہوا، اور جو کچھ یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے تم حلال مان لیتے ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا یہ تو ضرور ہے، ہم کرتے ہیں۔ تو فرمایا بس یہی ان کو خدا بنا لینا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر اپنے سے کوئی حلال اور حرام کر دیتا ہے نا چیزوں کو، کہ اللہ نے حلال نہیں کیے یا حرام نہیں کیے، خود سے ان کو حلال اور حرام کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اور پھر اگر ان کو کچھ لوگ اگر اس کو مان لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم خدا مان لیتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ بتائے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے اور ہم اس کو مانیں۔ بس اگر ہم اس کو چھوڑ کے کسی اور کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی اور کو نعوذ باللہ من ذالک الہ بنا لیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں، یعنی مشرکانہ باتیں کر کے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ اللہ کے نور کو کوئی بجھا سکتا ہے؟ اللہ کے نور کو کوئی نہیں بجھا سکتا، اور یہ اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نور کو کوئی نہیں بجھا سکتا، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اور پھر آگے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ وہی ذات ہے جس نے رسول کو بھیجا ہے، کس کے ساتھ؟ ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے. یعنی جس ہدایت اور دین حق کو وہ اللہ کی طرف سے لایا ہے، اسے دین کی نوعیت رکھنے والے تمام طریقوں اور نظاموں پر غالب کر دے. دوسرے الفاظ میں رسول کی بعثت کبھی اس غرض کے لیے نہیں ہوئی کہ جو نظام زندگی وہ لے کر آیا ہے وہ کسی دوسرے نظام زندگی کا تابع اور اس سے مغلوب بن کر رہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول جو نظام لے کر آیا ہے وہ کسی اور نظام کے تابع بن کر اس کے انڈر ہو کر رہے. نہیں، وہ سارے نظام کے اوپر غالب ہونے والا ہے، مغلوب ہو کر آنے والا نہیں ہے کہ ان کی کسی دوسرے قانون اور نظام کی رعایت کے ساتھ یہ چلتا ہو، یا اس کی وہ اس کو کوئی فلیکسیبلٹی دے تو یہ چلے. نہیں، یہ ایسا نظام ہے، اللہ کا ایسا دین ہے جو رسول لے کر آیا ہے، جو تمام دینوں کے اوپر غالب آنے والا ہے. یہ حاوی ہونے والا ہے، یہ حکمرانی کرنے والا دین ہے، یہ مغلوب ہونے والا نہیں، یہ غالب رہنے والا ہے. پھر اس کے بعد چھٹا رکوع شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی. تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیا کی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. یہ جس کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں نا، جس کی خاطر، جس دنیا کی خاطر ہم اللہ کے کام نہیں کر سکتے، اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہم نکل نہیں سکتے، وہ اتنا تھوڑا نکلے گا. بالکل بندہ حیران رہ جائے گا کہ یہ کیا، یہ تھی دنیا جس کے لیے میں نے اپنی آخرت خراب کر لی. تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی انسان اگر ہم نہیں نہ کریں گے اللہ کے دین کا کام، اگر ہم نہیں نکلیں گے نا اس کے دین کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو نکال لے گا. اس کا کام رکنے والا نہیں ہے. ہمیں اپنے فائدے کے لیے اس کے دین کا کام کرنا ہے. اور تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا. یعنی جب ہجرت مدینہ ہوئی ہے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں چھوڑا تھا. پھر اب اس وقت تم نے کچھ نہیں بگاڑا. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے تہیہ کر لیا ہوا تھا قتل کا، کہ ہم نے قتل کر دینا ہے. اور آپ عین اس رات کو جو قتل کے لیے مقرر کی گئی تھی مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے. کیسے نکلے ہوں گے؟ مسلمانوں کی بڑی تعداد 2 4 کر کے پہلے ہی مدینہ جا چکی تھی. صرف وہ لوگ رہ گئے تھے جو بالکل بے بس تھے یا منافقانہ ایمان رکھتے تھے اور ان پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا. ان حالات میں جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو آپ صرف ایک رفیق اپنی یعنی ایک دوست حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر مکہ سے نکلے، اور اس خیال سے کہ آپ کا تعاقب ضرور کیا جائے گا. آپ نے مدینہ کی راہ چھوڑ کر جو شمال کی جانب تھی جنوب کی راہ اختیار کر لی. آپ لوگوں نے وہ رستہ ہی چھوڑ دیا اور دوسرا رستہ اختیار کیا، یہاں تک کہ 3 دن تک آپ غار ثور میں چھپے رہے. خون کے پیاسے دشمن آپ کو ہر طرف ڈھونڈتے پھر رہے تھے. اس وقت ایسا ہوا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ان میں سے چند لوگ غار کے دہانے پر پہنچ گئے جس میں آپ چھپے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر سخت خوف لاحق ہوا کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی نے ذرا سا آگے بڑھ کر غار میں جھانک لیا تو ہمیں دیکھ لے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان میں ذرا فرق نہ آیا، اور آپ نے یہ کہہ کر حضرت ابوبکر کو تسکین دی کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑا تو پھر اب تم کیا اللہ کے رسول کا کچھ بگاڑ سکتے ہو. اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے. اللہ زبردست اور دانا ہے. نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل. یعنی جس طرح کے حالات ہیں نا، جتنا کر سکتے ہو، کمزور ہو تب بھی، ہلکے ہو بوجھل ہو، جس طرح بھی ہو نکلو اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. یعنی ہلکے بوجھل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم نکلنا چاہیے خواہ برضا و رغبت، خواہ بکراہت، خواہ خوشحالی میں، خواہ تنگ دستی میں.
خواہ ساز و سامان کی کثرت کے ساتھ، خواہ بے سر و سامانی کے ساتھ، خواہ کمزور، خواہ تندرست، خواہ جوان، خواہ بوڑھے، یعنی کس طرح بھی ہو ویسے نکلو۔ اب یہاں پر ان منافقین کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ جن کو جنگ کے لیے کہا گیا نا، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ غزوہ تبوک کا پیش تھا نا، ہونے والا تھا، تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے بناوٹی عذرات پیش کرنے شروع کر دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی طبیعت ہی ایسی تھی، انہوں نے ان کو رخصت دینا شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ تو اسی کا آگے ذکر ہو رہا ہے کہ اے نبی، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ اگر تم نہ دیتے تو تم پر کھل جاتا کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر واقعی ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو یہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، یہ جو منافق ہیں، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہ تھا، یعنی اللہ چاہتا نہیں تھا کہ یہ لوگ اٹھیں، کہ ایسے خراب جذبات کے ساتھ یہ جائیں گے، تو اللہ نے کہا کہ نہ ہی اٹھیں، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ پھر آگے ان کا ذکر آ رہا ہے منافقین کا ہی کہ ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہیں کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ اور پھر آگے ان کا بتایا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے قبول نہ کرنے کی، ان کا مال کیوں نہیں قبول کیا جائے گا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو قسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل نخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں مبتلا عذاب کرے، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت ہی میں دیں۔ پھر اس کے بعد ان کے جو زکوٰۃ ہے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ انما الصدقات، لفظ تو یہاں پہ صدقات استعمال ہوا ہے لیکن یہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ آگے آیت کے اندر اسی آیت میں آگے فرمایا ہے کہ یہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ دینا فرض نہیں ہے نا، تو زکوٰۃ فرض ہے، تو اس لیے یہ انما صدقات للفقراء اس کی آگے سے بتائی جا رہی ہیں کہ کہاں کہاں پر اس کو خرچ کرنا ہے، مصارف بتائے جا رہے ہیں کہ للفقراء 8 مصارف ہیں، یہ فقیر، والمساکینی مسکین، یعنی مسکینوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، یعنی جن کے دل میں الفت ڈالنا، ان کے دلوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہوں، یا مطلب ان کی اس کی طرف جھکاؤ ہو، ان کی تالیف قلب کے لیے اور گردنیں چھڑانے کے لیے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل اور مسافر نمازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ یہ 8 ہیں، یہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، فریضہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ پھر آگے منافقین کی بتائی جا رہی ہیں کچھ اور ان کی صفات کہہ لیں آپ، کے منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، یعنی ایک جیسے ہی ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ خیر سے روک کے رکھتے ہیں، یعنی جو بھی بھلائی والا کام ہونا وہ اس سے دور رہتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موزوں ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد مومن مردوں اور مومن عورتوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اب یہ یہاں سے جو ہے تیسرا وہ شروع ہو گیا ہے تقریر کہہ لیں، ٹاپک کہہ لیں، کہ جو غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوا تھا یہ والی آیات، کہ اے نبی کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ یعنی اس وقت تک منافقین کے ساتھ زیادہ تر درگزر کا معاملہ ہو رہا تھا ان کے ساتھ، یعنی ابھی پتہ تو چل گیا تھا منافقین کا، ہر موقع پہ وہ اپنا کام دکھاتے تھے، ہر موقع پہ وہ ظاہر ہو جاتے تھے، لیکن ابھی ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ ہو رہا تھا۔ اس کے دو وجود تھے، ایک یہ کہ مسلمانوں کی طاقت ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی تھی کہ باہر کے دشمنوں سے لڑنے کے ساتھ ساتھ گھر کے دشمنوں سے بھی لڑائی منہ لے لیتے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ان میں سے جو لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا تھے ان کو ایمان اور یقین حاصل کرنے کے لیے کافی موقع دینا مقصود تھا، یعنی اگر ان کو شک اور شبہ ہے تو وہ ان کا ختم ہو جائے، ان کو موقع دیا جائے، ٹائم دیا جائے، اور یہ دونوں وجوہات باقی نہیں رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کی طاقت اب تمام عرب کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی اور عرب سے باہر کی طاقتوں سے کشمکش کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، یعنی اب عرب میں جو تھا نا وہ پوری طرح غالب آ چکا تھا۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی ایک اور جو تھی ان کا حرکت تھی، اس سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کی، یعنی اپیل کی نا کہ آپ لوگ اپنا مال دیں، تو بڑے بڑے مالدار منافقین جو تھے نا وہ ہاتھ روک کے بیٹھے رہے، انہوں نے نہیں دیا اللہ کی راہ میں۔ اس وقت جنگ کا موقع تھا تو نہیں دیا، مگر جب مخلص اہل ایمان بڑھ چڑھ کر چندے دینے لگے تو ان لوگوں نے ان پر باتیں چھانٹنی شروع کر دیں کہ یہ دیکھو پیسے خرچ کر رہے ہیں، کوئی اپنی حیثیت سے بڑھ کر دیتا تو اس پہ بھی ریاکاری کا الزام لگاتے، اگر کوئی غریب مسلمان اپنا بچوں کا اور اپنا پیٹ کاٹ کر مزدوری کر کے وہ رقم لاتا تو پھر وہ اس پہ بھی مذاق کرتے کہ یہ دیکھو ٹڈی کی ٹانگ بھی آ گئی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے اور اس طرح کے اس کے پر آوازیں کستے۔ تو اس پہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا یہ مذاق کرتے ہیں، اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ پھر آگے ان کے اس صلاح پہ تبصرہ کہ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ یہ تو بالکل ایسا جیسے ہماری ہی باتیں ہو رہی ہیں نا، کہ ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہم لوگ بھی سچے اہل ایمان کا ایسے ہی آپ دیکھیں نا اپنے ارد گرد لوگوں کو، تو ایسے ہی معاملہ کرتے ہیں ہم لوگ۔ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کو بھی باتیں کرتے ہیں، زیادہ دیتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، کم دیتا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں، جو اپنی حیثیت کا دعویٰ دیتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اور پھر جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اسے کہتے ہیں نہ نکلو، گرمی بڑی سخت ہے، نہ نکلو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسا کم کریں اور روئے زیادہ، اس لیے کہ یہ جو بدی یہ کماتے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد فرما دیا گیا، حکم دے دیا کیا کہ آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا، اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ ہوا یہ تھا کہ تبوک سے جب واپس ہوئے نا تو کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی تو عبداللہ بن ابئی جو تھا رئیس المنافقین، منافقین کا جو سردار تھا وہ مر گیا، اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ، یعنی کہ ان کا بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، اس جو مخلص مسلمان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کفن پر لگانے کے لیے آپ کا کرتا مانگا تو آپ نے کمال فراخ دلی کے ساتھ وہ عطا کر دیا۔ پھر انہوں نے یہ درخواست کی، یعنی ان کے بیٹے نے، کہ آپ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے بااصرار عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائیں گے جو یہ اور یہ کر چکا ہے، یعنی اس کے کام گنوائے؟
تو مگر حضور ان کی یہ باتیں سن کر مسکراتے رہے، اور اپنی اس رحمت کی بنا پر جب وہ دوست دشمن سب کے ساتھ عام تھی، آپ نے اس بدترین دشمن کے حق میں بھی دعائے مغفرت کرنے میں تامل نہ کیا۔ آخر جب آپ نماز پڑھانے کھڑے ہی ہو گئے تو یہ آیت نازل ہوئی، اور براہ راست حکم خداوندی سے آپ کو روک دیا گیا کہ آپ بالکل بھی اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اور ابھی ہم اور کیونکہ یہ مستقل پالیسی بن گئی تھی کہ منافقین کو پنپنے نہیں دینا، اب ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی کسی طریقے سے بھی، اور فرمایا کہ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہو۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے منافقین جو اس طرح ان جنگ میں، یہ جنگوں میں کھل جاتے تھے، لیکن خاص طور پر یہاں پر اب تبوک میں جب یہ جب غزوہ تبوک ہوا ہے تو پھر بالکل واضح ہو گیا، اور ان کے لیے واضح احکامات جاری کر دیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نفاق سے بچائے اور ہمیں خالص کر لے اپنے لیے، ہمارے ایمان کو خالص کر لے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے راہ میں، اللہ کے دین کی خاطر اپنا جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنے اوقات صرف کرنے والے بن جائیں۔ اس دعا کے ساتھ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔